چاہوں گا فضیلت الشیخ عبدالہادی مدنی حفظہ اللہ سے کہ تشریف لائیں اور عظمت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے موضوع پر لبکشائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، برادران اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس نے ہم کو مسلمان بنایا اور اپنی قدر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے پر چلنے کی توفیق دی، ان سے محبت کرنے والا بنایا اور ان کی شان و عظمت کو سمجھنے والا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار صلاۃ و سلام نازل ہو کہ جنہوں نے اللہ کا کیا مقام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے اور آپ کے صحابہ کا کیا مرتبہ اور درجہ ہے، سب کچھ واضح طور پر ہمیں بتا دیا۔ اسی لیے سارے مسلمان جو صراط مستقیم پر ہیں اور جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس کو آپ نے کہا ہے کہ صحابہ اور آپ کے راستے پر ہے، صراط مستقیم پر ہے یا جماعت ناجیہ ہے، تو اس جماعت سے تعلق رکھنے والے سب کے سب کا عقیدہ صحابہ کرام کے تعلق سے یہ ہے کہ ہر صحابی کوئی بھی ہو، ادنا سے ادنا صحابی بھی، وہ ہمارے عزت و احترام کا حقدار ہے۔ پہلے آئیے سمجھتے ہیں کہ صحابی کس کو کہتے ہیں۔ صحابی ہر وہ شخص ہے جس نے ایمان کی حالت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان ہی پر وفات پائی۔ اگر کسی شخص نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، کفر کی حالت میں دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام لایا تو وہ صحابی نہیں مانا جائے گا۔ ایسے ہی وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن اسلام ہی نہیں قبول کیا تو وہ بھی صحابی نہیں ہوگا۔ یا وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان لایا لیکن پھر مرتد ہو گیا، ایمان پہ اس کی وفات نہیں ہوئی تو وہ بھی صحابی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے ملاقات کی ایمان کی حالت میں اور ایمان ہی پہ اس کا انتقال ہوا، دیکھنا شرط نہیں ہے، اگر وہ اندھا ہو اس نے نہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تب بھی صحابی ہے۔ تو جس کی بھی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، چاہے چند لمحے کے لیے ہو، ایمان کی حالت میں اور ایمان پہ وفات ہوئی ہو، تو وہ صحابی ہے۔ صحابہ کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہے، مختصراً پہلے اسے بیان کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تفصیل کرتے ہیں۔ مختصراً ہمارا عقیدہ یہ ہے
کہ ہم سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت رکھتے ہیں. ہم ان میں سے کسی کی محبت میں حد سے تجاوز نہیں کرتے اور نہ ہی کسی صحابی سے تبرہ کرتے ہیں، نہ ہی کسی سے اپنی برات کا اعلان کرتے ہیں. اور جو بھی صحابہ سے بغض رکھتا ہے ہم بھی اس سے بغض رکھتے ہیں. اور جو صحابہ کا ذکر خیر نہیں کرتا، صحابہ کی برائی یا تنقیص و توہین کرتا ہے، ہم بھی اس کا ذکر خیر نہیں کرتے اور ہم بھی اس کی برائی اور توہین کرتے ہیں جو صحابہ کی توہین کرتا ہے. صحابہ کی محبت یہ دین ہے، صحابہ کی محبت ایمان ہے، صحابہ کی محبت احسان ہے، اور صحابہ سے بغض یہ کفر و نفاق ہے اور یہ طغیان و سرکشی ہے. صحابہ میں درجات ہیں. جس طرح خلافت کی ترتیب ہے ویسے ہی ان کی فضیلت کی بھی ترتیب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ راشد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئے. وہ سب سے افضل ہیں اور اس امت میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں. ان کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور ان کے بعد علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ. تو یہ خلافت کی جس طرح ترتیب ہے ویسے ہی فضیلت کی بھی ترتیب ہے. یہ سارے خلفائے راشدین تھے، یہ سب ائمہ ہدی تھے. اس کے بعد وہ 10 صحابہ کرام جن کا نام لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، ہم ان کے لیے جنت کی گواہی دیتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بنام ان کو جنت کی خوشخبری دی ہے. اور یہ لوگ ہیں چاروں خلفائے راشدین. اس کے بعد طلحہ رضی اللہ عنہ، 4 کے بعد 5ویں ہوئے طلحہ رضی اللہ عنہ، پھر زبیر رضی اللہ عنہ اور سعد رضی اللہ عنہ، سعید رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ. اس طرح یہ کل 10 صحابہ کرام ہیں جن کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے. جو لوگ صحابہ کرام کے تعلق سے اچھی بات کرتے ہیں اور ایسے ہی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے تعلق سے اچھی رائے رکھتے ہیں وہ نفاق سے پاک ہیں، اور جو اس کے برخلاف کرتے ہیں وہ منافق ہیں. یہ اہل سنت کا مختصر عقیدہ ہے. اب میرے بھائیو آئیے ہم اس کی تفصیل کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر صحابہ کرام کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں مختلف انداز سے صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی ہے. کچھ فضائل ایسے ہیں جس میں بہت سارے صحابہ شریک ہیں، مشترک فضائل، اور کچھ فضائل ایسے ہیں کہ جس میں ہر صحابی کے لیے الگ الگ خاص قسم کی فضیلت ہے. تو یہ خاص فضائل بھی ہیں اور مشترکہ فضائل بھی ہیں. ہم ایک طرف سے ترتیب وار چلتے ہیں. ابھی پہلے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے تعلق سے کیا بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. مہاجرین اور انصار میں سے اولین لوگ جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اچھائی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اسلام میں پہل کی، چاہے وہ مہاجر صحابہ ہوں چاہے انصاری صحابہ ہوں، اور وہ لوگ جو ان صحابہ کے راستے پر چلے اچھے انداز میں، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے اور مستقبل کو بھی جانتا ہے.
وہ کسی ایسے شخص کے بارے میں اپنی رضا کا اعلان نہیں کر سکتا جن کے بارے میں جانتا ہو کہ یہ ایمان کو چھوڑ دے گا۔ ظاہر بات ہے اس میں گویا اس بات کا بھی اعلان ہے کہ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا وہ ایمان پر ہمیشہ باقی رہیں گے اور ایمان ہی پر ان کی وفات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ کہی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کی رضا اور اللہ کے فضل کی تلاش میں رہتے ہیں، ان کو دیکھو گے تو رکوع میں پاؤ گے، سجدے میں پاؤ گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے چہرے پر سجدے کا نشان، یہ ان کی نشانی توریت میں بیان کی گئی ہے، اور انجیل میں ان کی نشانی یہ بیان کی گئی ہے، ان کی مثل یہ بیان کی گئی ہے کہ جیسے ایک پودا اپنا اخوا نکالے اور اس کے بعد اس میں تنا آ جائے، وہ مضبوط ہو جائے، مضبوط اس طرح ہو جائے کہ جس نے وہ پودا لگایا ہے وہ خوش ہو جائے، اور جو کافر ہیں اس کو دیکھ کر کے چلیں، کافروں کو غصہ ہو۔ تو اس طرح سے صحابہ کی مثال انجیل میں بیان ہوئی ہے، یعنی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پودا لگایا، کچھ لوگ ایمان لائے، اور اس کے بعد پھر ان کی تعداد بڑھی، پھر وہ مضبوط ہوئے، اور مضبوط اس قدر ہوئے کہ کفار کو ان سے بغض ہونے لگا، ان سے جلن ہونے لگی، ان سے نفرت ہونے لگی،